بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحرا کی آگ، مصنف اسلم راہی M.A۔ ظہیر بن قیس جب اپنے لشکر کے ساتھ برقہ شہر سے ذرا فاصلے پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ شہر سے باہر ایک کھلے اور وسیع میدان میں قسطنطنیہ کا لشکر پہلے ہی سے خیمہ زن تھا، قبل اس کے کہ ظہیر اپنے لشکر کے ساتھ ان کے سامنے پڑاؤ کرتا۔ قسطنطنیہ کے لشکر نے آگے بڑھ کر اس پر حملہ کر دیا۔ ظہیر بن قیس اور احمد نے اپنے لشکر کے ساتھ پوری جان فشانی سے مقابلہ کیا، اور جب وہ دونوں قسطنطنیہ کے لشکر کو شکست دینے کے قریب تھے، قرطاجنہ کے حکمران کے تحت جمع ہونے والے افریقی رومنوں کے ایک بھاری لشکر نے اچانک مسلمانوں کی پشت پر حملہ کر دیا۔ اس طرح مسلمان اس دو طرفہ حملے میں پس کر رہ گئے۔ مسلمانوں کا سارا لشکر تحقیق کر دیا گیا۔ ظہیر بن قیس بھی اس جنگ میں مارا گیا۔ صرف 10 آدمی زندہ گرفتار کر لیے گئے، ان میں احمد بھی شامل تھا۔ رومنوں کو خبر ہو گئی تھی کہ احمد مسلمانوں کے لشکر کے ہراول کا سالار ہے، لہٰذا وہ اس کی نگرانی کو بہت اہمیت دے رہے تھے۔ قسطنطنیہ کا لشکر اپنے بحری جہازوں سے واپس لوٹ گیا۔ قرطاجنہ کا لشکر ان 10 مسلمان قیدیوں کو اس غرض سے اپنے ساتھ لے کر قرطاجنہ کی طرف روانہ ہو گیا کہ یہ مسلمان ان کے لشکر کو مسلمانوں کے جنگی قواعد کی تربیت دیں گے۔ قرطاجنہ کا لشکر، جس میں بربر، رومن اور فرانسیسی شامل تھے، بڑی تیزی سے مغرب کی طرف بڑھ رہا تھا۔ 10 مسلمان قیدیوں کو، جن میں احمد بھی شامل تھا، 2 جنگی رتھوں میں بٹھا رکھا تھا اور ان کے ہاتھ ان کی پشت پر بندھے ہوئے تھے۔ راستے میں پڑنے والے سیدار شہر کے قریب لشکر نے پہلا پڑاؤ کیا۔ یہاں انہوں نے 1 دن اور 1 رات قیام کیا اور کوچ کر گئے۔ دوسرا پڑاؤ انہوں نے بلنس شہر میں کیا۔ یہاں سے قرطاجنہ صرف 30 میل کے فاصلے پر تھا۔ بلنس ایک ساحلی شہر اور بندرگاہ ہے۔ اس کے مشرق کی طرف ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ سیاہ چٹانوں والے کوہستانوں کا ایک سلسلہ دور تک چلا گیا ہے۔ اس کے شمال میں سمندر اور جنوب اور مغرب میں لکودک صحرا ہے۔ قرطاجنہ کے لشکر نے شہر کے مغرب میں صحرا کے اندر ہی پڑاؤ کیا۔ اس وقت سورج غروب ہو گیا تھا اور رات اپنی تمام حشر سامانیوں کے ساتھ نزول کر رہی تھی۔ مسلمان قیدیوں کو جنگی رتھوں سے اتار کر انہیں پانی پلایا گیا، پھر ریت پر بٹھا کر ان 3 مسلح جوانوں کا پہرا لگا دیا گیا۔ سردی سے بچنے کے لیے آگ کے الاؤ روشن ہو گئے اور لشکر کے لیے کھانا تیار ہونے لگا۔ جنگی رتھ سے اترنے اور پانی پینے کے بعد احمد ریت پر لیٹ گیا۔ اندھیرے کے اندر اچانک وہ چونک پڑا۔ اسے اپنے دونوں کندھوں کے درمیان ریت میں دفن ایک پتھر محسوس ہوا تھا۔ اس نے فوراً اپنے آپ کو اوپر کی طرف سمیٹا اور اپنے ہاتھ سے اس پتھر کی سیدھ میں لایا، جو ریت سے باہر ایک نوک کی شکل میں ابھرا ہوا تھا۔ احمد کا ذہن بڑی تیزی کے ساتھ کام کرنے لگا۔ اس نے اس موٹے سے رسے کو، جس سے اس کی ہاتھ پشت پر باندھے گئے تھے، اس نوکیلے پتھر سے رگڑ کر کاٹنا شروع کر دیا۔ چند ثانیوں کی سخت محنت کے بعد وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا تھا اور اس نے رسے کو کاٹ کر اپنے ہاتھوں کو آزاد کرا لیا۔ تاہم پہرے داروں کے شک و شبے سے بچنے کی خاطر وہ اسی طرح چت زمین پر لیٹا رہا۔ جب پہرے داروں کا کھانا آیا اور وہ تینوں اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھانے لگے، احمد حرکت میں آیا۔ پہلے سے اپنے 9 مسلمان جنگی قیدیوں پر ایک حسرت بھری نگاہ ڈالی، پھر وہ اوندھے منہ لیٹ گیا اور آہستہ آہستہ رینگ کر آگے کی طرف بڑھنے لگا۔ تاریکی ہونے اور کھانے میں مصروف ہونے کی وجہ سے پہرے داروں کی نگاہ اس پر نہ پڑ سکی، لہٰذا وہ رینگتا ہوا دور نکل گیا، یہاں تک کہ وہ ادھر نکل آیا جہاں لشکر کے گھوڑے اور اونٹ بندھے ہوئے تھے۔ وہ بلا تعامل جانوروں کے اندر گھس گیا اور اب وہ رینگنے کی بجائے جھک جھک کر بھاگ رہا تھا۔ ایک جگہ وہ ٹھٹک کر رک گیا، وہاں اونٹوں کے سامان کے قریب ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ احمد نے ٹٹول کر دیکھا وہ سب جنگی سامان تھا۔ اسے جلدی جلدی تیروں سے بھرا ہوا ترکش اپنی پشت پر باندھ لیا۔ ایک تلوار، ڈھال اور کمان بھی اس نے اپنے قبضے میں کر لی۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے اور خون آلود تھے۔ اس نے وہاں اپنے لیے کپڑے تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن اسے ناکامی ہوئی۔ ناچار وہ وہاں سے ہٹا، ایک اونٹ کی نکیل پکڑ کر اسے اٹھایا، اسے گردن پکڑ کر وہ اس پر سوار ہوا اور اسے مغرب کی طرف اس نے سر پر دوڑانا شروع کر دیا۔ گو اس کے لیے مشرق کی طرف بھاگنا سود مند تھا، لیکن چونکہ جنگی قیدی لشکر کے مغرب میں تھے اور مشرق میں دور دور تک لشکر پھیلا ہوا تھا، لہٰذا وہ جان بچانے کی خاطر اونٹ کو مغرب کی طرف ہی دوڑانے لگا تھا۔ صحرا کے اندر 4-5 میل کا سفر طے کرنے کے بعد اسے اپنے پیچھے گھوڑوں کے ہنہنانے اور نتھنے چرچرانے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ وہ سمجھ گیا کہ اس کا تعاقب شروع ہو چکا ہے۔
اسے اونٹ کو ایڑ پر ایڑ لگانا شروع کر دی، لیکن تھوڑی دور آگے جا کر جب اس نے محسوس کیا کہ وہ آوازیں اس سے قریب تر ہوتی جا رہی ہیں تو اس نے کچھ سوچا۔ پھر وہ اونٹ کو ریت کے ایک بلند ٹیلے کے پیچھے لے گیا۔ اپنے کندھے سے لٹکتی ہوئی کمان اسے اتار کر اس پر تیر چڑھا لیا۔ تعاقب کرنے والے شاید اونٹ کے پاؤں کا تعاقب کرتے آ رہے تھے، لہٰذا وہ سیدھے سی ٹیلے کی طرف آئے جس کی اوٹ میں احمد کھڑا تھا۔ جب نزدیک آئے تو احمد نے اوٹ میں سے دیکھا کہ وہ 3 سوار تھے۔ اس نے باری باری ایسی برق رفتاری سے ان پر تیروں کی بوچھاڑ ماری کہ وہ تینوں ریت پر گر کر دم توڑ گئے۔ احمد اپنی تلوار سونت کر نیچے اترا۔ اس نے دیکھا کہ وہ مر چکے تھے۔ اس نے جلدی جلدی ایک خوبصورت اور خوب توانا گھوڑے کو پکڑا اور اونٹ کی دم سے باندھ دیا۔ دوسرے 2 گھوڑوں کی خرجینیں بھی جن میں سامان بھرا ہوا تھا اسے اتار کر اس گھوڑے کی زین سے باندھ دی جسے اس نے اونٹ کی دم سے باندھا تھا۔ دوبارہ وہ اونٹ پر سوار ہوا اور اسے مہمیز پر مہمیز لگا کر وہ صحرا کے اندر سرپٹ دوڑنے لگا۔ آدھی رات کے بعد دور تاریک آسمان پر اسے ہلکی سی روشنی دکھائی دی۔ ایک تو وہ زخمی تھا، دوسرے پر لباس پھٹا ہوا تھا اور تیز سردی میں ٹھٹر رہا تھا، لہذا اونٹ کو اس نے اس روشنی کی طرف اور تیزی سے بھگانا شروع کر دیا۔ تھوڑی دور آگے جا کر اس نے دیکھا کہ بائیں ہاتھ صحرا کے اندر کوہستانوں کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو چکا تھا جس کے دامن میں دور دور تک ریگستان کی بجائے زرخیز زمین پھیلی ہوئی تھی۔ اب وہ روشنی کے قریب آ گیا تھا۔ وہ کوہستانوں کے دامن میں ایک بستی تھی جس کے ارد گرد کھیت اور پھلدار درخت لہرا رہے تھے۔ مکئی کے ایک کھیت کے کنارے وہ رک گیا اور مڑ کر دور مشرق میں طلوع ہوتے چاند کو دیکھنے لگا۔ شاید وہ فیصلہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ اس بستی میں داخل ہو یا کہیں اور سے نکل جائے۔ اجنبی دیسوں میں کسی ہمدم کی تلاش میں وہ فکر مند تھا۔ چاندنی دور دور تک پھیل گئی تھی۔ ظلمتوں کا سفر تمام ہوا تھا۔ ٹھنڈی چاندنی امرت برساتی، جوان آرزوؤں کا رنگ بکھیرتی اور خوابوں کی بساط بچھاتی ہوئی کائنات کی ہر شے سے لپٹنے لگی تھی۔ ویران لمحے اور اجاڑ اجاڑ راہ گزر، رات، چاندنی اور پودوں کی کچی خوشبو میں دلکش اور پرفریب ہو گئے تھے۔ احمد مڑ کر دوبارہ بستی کی طرف دیکھنے لگا۔ شہر کے نشیب و فراز اب واضح ہونے لگے تھے۔ سردی کے مارے اور درختوں کے پتوں میں چھپ کر رات بسر کرنے والے پرندے اب جاگتے ہوئے اپنے رب کی حمد میں سوز و کلام کرنے لگے تھے، جیسے وہ کائنات کی ہر شے کو پکار پکار کر کہہ رہے ہوں، لا تنم کم، مت سو، اٹھو۔ شاید اس نے کوئی آخری فیصلہ کر لیا، اس لیے اس نے اپنے اونٹ کو بستی کی طرف ایڑ لگا دی۔ بستی میں داخل ہو کر وہ پھر رک گیا اور سوچنے لگا کہ کس گھر کے دروازے پر دستک دے۔ آخر وہ اپنے اونٹ سے اترا۔ ایک مکان کے دروازے پر وہ رکا، جھجکا، پھر ہلکی سی دستک دی۔ جب کوئی جواب نہ ملا تو اس نے دوبارہ دستک دی اور تیز اور لمبی دستک تھی۔ تھوڑی دیر بعد اندھیرے میں مکان کے اندر کسی کے کھانسنے کی آواز آئی، پھر کسی ادھیڑ عمر کے مرد کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ کون ہے؟ احمد نے مدھم آواز میں کہا۔ ایک مسافر شب ہوں، رات، ہوا اور سردی کی مار سے بچنے کے لیے تھوڑی دیر کی پناہ چاہتا ہوں۔ اندر سے کوئی جواب نہ ملا، لیکن چند ہی ثانیوں بعد مکان کا دروازہ کھل گیا اور ایک ناتواں بوڑھا احمد کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کی داڑھی ساری سفید تھی اور سر پر اس نے جو امامہ باندھ رکھا تھا وہ پرانا اور بوسیدہ تھا۔ اس بوڑھے نے چاندنی رات میں غور سے احمد کی طرف دیکھا۔ اس کا جسم خون آلود تھا، سر پر رکھے آہنی خود پر بھی خون خشک ہو کر جم گیا تھا۔ اس کا لباس جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا اور اس کی زیرہ نیچے سے دکھائی دے رہی تھی۔ اس کی پشت پر تیروں سے بھرا ہوا ترکش اور کندھے پر کمان لٹک رہی تھی۔ بوڑھے نے دکھ اور ہمدردی سے پوچھا، تم کون ہو اور تمہاری ایسی حالت کس نے بنائی؟ احمد نے سردی سے لرزتی اور کپکپاتی آواز میں کہا، میں اپنے دشمنوں کی قید میں تھا اور بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر بھاگا ہوں۔ تھوڑی دیر کی پناہ چاہتا ہوں تاکہ اپنے آپ کو گرم کرنے کے علاوہ اپنے زخموں کی مرہم پٹی بھی کر لوں۔ میں زیادہ دیر رک کر آپ کی تکلیف کا باعث نہ بنوں گا۔ سورج طلوع ہونے سے قبل ہی یہاں سے رخصت ہو جاؤں گا۔ بوڑھا جواب میں کچھ کہنا چاہتا تھا کہ مکان کے اندر سے کسی نوخیز لڑکی کی آواز سنائی دی، بابا، بابا، کون ہے اور تم سردی میں دروازے پر کیوں کھڑے ہو؟ بوڑھے نے چونک کر احمد سے کہا، اندر آ جاؤ، تمہیں مرہم، آگ اور آگ کی ضرورت ہے۔ بوڑھے نے سارا دروازہ کھول دیا اور خود پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ احمد اپنے اونٹ کی نکیل تھامے اندر داخل ہوا۔ صحن میں ایک 16-17 برس کی نوخیز و حسین لڑکی اور ایک 12-13 سال کا لڑکا کھڑے تھے۔ لڑکی نے آگے بڑھ کر اس سے پوچھا، کون ہے بابا؟ بوڑھے نے ترس کھاتی آواز میں کہا، کوئی مسافر ہے بیچارہ، زخمی اور بدحال ہے، تھوڑی دیر کی پناہ چاہتا ہے۔
بوڑھا آگے بڑھا اور احمد سے کہا، لاؤ میں تمہارا اونٹ اور گھوڑا باندھ کر انہیں چارہ ڈالتا ہوں۔ احمد کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ لڑکی بھاگ کر آگے بڑھی اور کہا، بابا آپ چھوڑ دیں، میں خود باندھ آتی ہوں۔ لڑکی نے فی الفور احمد کے ہاتھ سے اونٹ کی مہار لے لی۔ لڑکا بھی بھاگ کر آگے بڑھا، اس نے گھوڑے کی باگ اونٹ کی دم سے کھول کر اسے پکڑ لیا اور دونوں اس چھپر کی طرف لے کر چلے گئے جس کے اندر ان کا اپنا ریوڑ بندھا ہوا تھا۔ وہ بوڑھا احمد کو لے کر ایک کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے میں آتش دان روشن تھا اور دائیں طرف ایک مسلح نما چٹائی بچھی ہوئی تھی جس پر ایک تسبیح پڑی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ گویا ابھی ابھی کوئی نماز سے فارغ ہوا ہو۔ بوڑھا بوکھلا گیا، اسے فوراً آگے بڑھ کر تسبیح اٹھائی اور جیب میں ڈال لی۔ چٹائی لپیٹ کر اس نے ایک طرف کو رکھ دی۔ احمد نے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی جس پر اس نے جلد ہی قابو پا لیا تھا۔ اتنی دیر تک وہ لڑکی اور لڑکا بھی اس کمرے میں آ گئے۔ بوڑھا مڑا اور احمد کا ہاتھ پکڑ کر آتش دان کے سامنے بچھی ہوئی چٹائی پر بٹھاتے ہوئے کہا، آگ کے پاس بیٹھو، شاید تم ساری رات سفر کرتے ہو، تمہیں حرارت اور آرام کی ضرورت ہے۔ احمد نے منہ سے کچھ نہ کہا اور جوتے اتار کر وہ آگ کے پاس چٹائی پر بیٹھ گیا۔ وہ بوڑھا، لڑکی اور لڑکا بھی اس کے قریب آگ کے پاس بیٹھ گئے۔ بوڑھا چند لمحوں تک غور سے احمد کی طرف دیکھتا رہا، پھر ہمدردی سے پوچھا، تم کون ہو بیٹے؟ تمہارا نام کیا ہے؟ اور تم اپنے کن دشمنوں سے جان بچا کر بھاگے ہو؟ اگر تمہارے زخم گہرے ہوں تو لاؤ میں مرہم پٹی کر دوں۔ احمد نے ایک سرسری سی نگاہ لڑکی اور لڑکے پر ڈالی۔ لڑکی بلا کی حسین اور پرکشش تھی اور ان دونوں کے گلوں میں سنہری سلیبیں لٹک رہی تھیں۔ وہ کچھ شش و پنج میں پڑ گیا، پھر اس نے بوڑھے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میری داستان بہت طویل اور دل فگار ہے، آپ سنتے سنتے تھک جائیں گے۔ آپ پہلے مجھے اپنے متعلق کچھ بتائیں، پھر میں اپنی داستان آپ سے کہہ دوں گا۔ بوڑھا کھسک کر احمد سے ذرا قریب ہوا اور سرگوشی میں کہا، ہمارے متعلق جان کر کیا کرو گے؟ تم اجنبی ہو، اپنے متعلق کہو، کہاں سے آئے ہو، کدھر جاؤ گے، کون ہو اور تمہیں کس کی تلاش ہے؟ احمد نے بوڑھے سے کہا، کیا اس گھر میں کوئی اور بھی رہتا ہے؟ بوڑھے نے اپنے ہاتھ آگ پر پھیلاتے ہوئے کہا، نہیں، ہم تین ہی اس گھر کے فرد ہیں۔ احمد نے اس بار پریشانی کے عالم میں پوچھا، کیا تم تینوں دو مختلف مذاہب کے پیروکار ہو؟ بوڑھے نے فکر مند ہو کر پوچھا، یہ اندازہ تم نے کیسے اور کیوں کر لگایا؟ احمد نے گہری نگاہوں سے بوڑھے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں جب اس کمرے میں داخل ہوا تھا تو یہاں ایک مسلح بچھا ہوا تھا اور اس پر تسبیح رکھی تھی جو آپ نے فوراً اٹھا کر جیب میں ڈال دی اور مسلح طے کر دیا۔ یہ دونوں چیزیں اس امر کا انکشاف کرتی ہیں کہ اس گھر میں کوئی مسلمان ہے، لیکن دوسری طرف اس لڑکی اور لڑکے کے گلوں میں سنہری سلیبیں لٹک رہی ہیں جو یہ ظاہر کرتی ہیں کہ اس گھر کے مکین عیسائی ہیں۔ بوڑھے نے احمد کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا، ان دونوں عوامل میں آپ کی وارفتگی کس طرف ہے؟ احمد نے بلا تعامل کہہ دیا، مسلح اور تسبیح دیکھ کر میں اس امر پر خوش ہوا تھا کہ میں نے صحیح دروازے پر دستک دی ہے۔ بوڑھے نے کھل کر کہا، تو پھر مطمئن رہیے، آپ نے صحیح دروازے پر دستک دی ہے، ہم آپ کے ہم مذہب ہیں۔ احمد نے لڑکے لڑکے کے گلے میں لٹکتی ہوئی سلیبوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، لیکن یہ سلیبیں؟ بوڑھے نے کہا، یہ ایک طویل اور دکھ بھری داستان ہے۔ احمد نے سنبھلتے ہوئے کہا، میں اسے ضرور سنوں گا۔ بوڑھے نے ایک بار لڑکی اور لڑکے کی طرف غور سے دیکھا، پھر سے احمد کو مخاطب کر کے کہا، تو پھر سنو۔ بوڑھا کہہ رہا تھا، میرا نام زیوس ہے، یہ لڑکی میری بیٹی ہے، اس کا نام ارتمیس ہے، اور لڑکا میرا بیٹا ہے، اس کا نام ہرمس ہے۔ ہم یونانی ہیں۔ یہ ہجری 50 کی بات ہے جب عقبہ بن نافع پہلی بار ان علاقوں پر حملہ آور ہوا تھا۔ اس وقت ہم کیروان کے قریب ایک بستی میں رہتے تھے۔ عقبہ بن نافع کے لشکر کے ایک مبلغ کے ہاتھوں ہم نے اسلام قبول کر لیا۔ ہماری طرح اور بے شمار لوگ مسلمان ہو گئے، لیکن افسوس عقبہ بن نافع ہجری 55 میں واپس چلا گیا اور ان لوگوں پر مظالم شروع ہو گئے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ عیسائی اور مقامی بت پرست لوگ ایسے مسلمانوں کو اذیتیں دے دے کر یا تو مذہب تبدیل کرنے پر مجبور یا پھر ہلاک کر دیتے تھے۔ ہم نے بھی ان مظالم کے خوف سے اپنی بستی چھوڑ دی اور دور دراز کے ان پہاڑوں میں آ کر آباد ہو گئے۔ یہاں پہلے جنگل تھا، اب ایک خوبصورت بستی آباد ہو چکی ہے۔ اس بستی کے سب لوگ مسلمان ہیں، لیکن کسی پر ظاہر نہیں کرتے کہ وہ مسلمان ہیں، اسی لیے ظاہری طور پر وہ اپنے گلوں میں سلیبیں ڈال کر رکھتے ہیں تاکہ کسی کو شک نہ ہو اور کوئی ان سے باز پرس نہ کرے۔ یہاں دور دور تک کوئی اور بستی نہیں۔ کرتاجنا شہر یہاں سے 10 میل کے فاصلے پر ہے۔ اس بستی کے لوگ برسات کے موسم میں پہاڑوں سے اترنے والے پانی بڑے بڑے تالابوں میں جمع کر لیتے ہیں اور پھر سال بھر اسی پانی سے اپنی فصلوں کو سیراب کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ لوگوں نے اپنے ریوڑ پال رکھے ہیں۔
کچھ لوگ تالابوں میں مچھلی پالتے ہیں اور پوری بستی کو ان کی خوراک مہیا کرتے ہیں۔ یہاں کوئی بھوکا نہیں سوتا، اس لیے کہ بستی کے سب لوگ مسلمان ہیں۔ یہاں ایک بھائی چارہ ہے اور سب ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ ہم نے بھی ایک ریوڑ پال رکھا ہے۔ اس کے علاوہ ہم غلہ بھی اگاتے ہیں۔ کسی کو خبر نہیں کہ اس بستی کے لوگ مسلمان ہیں۔ سب لوگ انفرادی طور پر اپنے گھروں میں عبادت کرتے ہیں۔ بستی کے وسط میں ایک کلیسا بھی بنا رکھا ہے جس کی خوب دیکھ بھال کی جاتی ہے تاکہ یہاں سے گزرنے والے لوگ یہی تصور لیں کہ ہم عیسائی ہیں۔ بوڑھا خاموش ہوا، پھر اس تفاہمی انداز میں اس نے احمد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اب تم اپنے بارے میں کچھ کہو۔ احمد کہہ رہا تھا، میرا اصل نام تو احمد ہے، لیکن حالات نے مجھے احمد سے سمرون بنا دیا اور اب سمرون کے نام سے مجھے زیادہ لوگ جانتے ہیں۔ اس کے بعد احمد زیوس، ارتمیس اور ہرمس کو وادی شعیب سے اپنے اغوا، غلام کی حیثیت سے کسیلا بادشاہ کے ہاتھ بکنے، وہاں کے مظالم، کردام و انولوں کے خلوص اور وہاں سے بھاگنے کے واقعات سنا رہا تھا۔ وہ تینوں اس کے سامنے خاموش بیٹھے تھے اور ان کی آنکھوں میں آنسو جمع ہو گئے تھے۔ احمد نے جب انہیں رومنوں کے ہاتھوں اپنی شکست، زہیر بن قیس کے قتل اور اپنے فرار ہو کر ان کی بستی کی طرف آنے کے واقعات سنائے تو ارتمیس ہچکیاں اور سسکیاں لے کر رو رہی تھی۔ زیوس اور ہرمس کی گردنیں بھی جھکی ہوئی تھیں اور ان کی آنکھوں سے بھی آنسو بہ رہے تھے۔ بوڑھے زیوس نے سنبھلتے ہوئے کہا، آہ، پہلے عقبہ بن نافع مارا گیا، اب زہیر بن قیس بھی جنگ میں کام آ گیا اور مسلمانوں کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ نہ جانے اب ان صحراؤں کے اندر نو مسلموں کا مستقبل کیا ہوگا، نہ جانے کب تک ہمیں ایسی ہی پابند اور اجاڑ زندگی بسر کرنی پڑے گی۔ احمد نے اس کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہا، آپ فکر مند نہ ہوں، میں یہاں سے نکل کر سیدھا دمشق میں خلیفہ عبد الملک کے پاس جاؤں گا اور اس سے ان صحراؤں میں اپنا وقار بحال کرنے کی درخواست کروں گا۔ امید ہے کہ میں مایوس نہ لوٹوں گا، اور جن صحراؤں نے ہماری بے بسی اور جن ستاروں نے ہماری شکستگی اور ہزیمت کا منظر دیکھا ہے، آنے والے دور میں وہ ہماری مشق و ریاضت اور ہماری ہزیمت پر مسکرائیں گے۔ دوری کے اس اجاڑ جنگل میں اس وقت میں بے بس ضرور ہوں، لیکن آنے والا دور اپنی شمشیر کی نوک سے ہماری تاریخ کے سنہری اوراق کی کتابت کرے گا۔ احمد جب خاموش ہوا تو ارتمیس نے پہلی بار اپنے آنسو پہنچ کر اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، آپ کے کپڑے خون آلود ہیں، شاید آپ زخمی ہیں، آپ کو مرہم پٹی کی ضرورت ہوگی۔ احمد نے آنکھ پر ہاتھ پھیلاتے ہوئے کہا، مجھے جنگ کے دوران کوئی زخم نہ آیا تھا۔ جنگ کے بعد جب انہوں نے مجھے نہتہ کر کے گرفتار کیا تو اس وقت میں نے مزاحمت کی تھی اور انہوں نے مجھے ڈھالوں سے مارا تھا۔ میرے یہ کپڑے جنگ کے دوران خون آلود ہوئے تھے، تاہم یہ ان ڈھالوں کی مار سے پھٹ گئے ہیں۔ جسم پر زرہ ہونے کی وجہ سے مجھے کوئی گہرا زخم نہیں لگا۔ دائیں شانے پر معمولی سا ایک زخم ہے جو آپ ہی مندمل ہو جائے گا۔ زیوس نے ارتمیس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم اٹھو بیٹی، مرہم پٹی کے سامان کے علاوہ میرے کپڑوں کا ایک نیا جوڑا اور کھانا بھی لے آؤ۔ ارتمیس فوراً اٹھی اور تیز تیز چلتی ہوئی دوسرے کمرے کی طرف چلی گئی۔ زیوس نے ہرمس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جاؤ بیٹے، تم بھی اپنی بہن کی مدد کرو۔ ہرمس بھی اٹھا اور بھاگتا ہوا ارتمیس کے پیچھے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں بہن بھائی لوٹے۔ ارتمیس نے کھانے کے برتن اٹھا رکھے تھے اور کندھے پر اس نے اپنے باپ کے کپڑوں کا ایک جوڑا رکھا تھا۔ ہرمس نے مرہم پٹی کا سامان اٹھایا ہوا تھا۔ ساری چیزیں جب انہوں نے چٹائی پر رکھ دی تو زیوس نے احمد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مجھے اپنا شانہ دکھاؤ بیٹے، میں مرہم لگا کر پٹی باندھ دیتا ہوں۔ احمد نے ٹالتے ہوئے کہا، اس کی ضرورت نہیں، زخم کوئی گہرا نہیں کہ مرہم پٹی کی ضرورت پیش آئے، ذرا گہری سی رگڑ ہوگی جس سے خون بہہ نکلا ہوگا۔ زیوس اپنی جگہ سے اٹھتا ہوا بولا، تم اپنا شانہ ادھر کرو، میں دیکھتا ہوں۔ زیوس نے خود شانے سے پھٹی ہوئی ابا مٹائی اور دوبارہ احمد سے کہا، ذرا اپنی ذرہ اتارو۔ احمد نے فوراً ذرہ اتار کر اپنے سامنے رکھ دی۔ ذرہ سے نیچے شانے پر قمیض پھٹی ہوئی تھی اور وہاں 3 گہری خراشیں تھیں۔ ارتمیس بھی آگے بڑھ کر زخم پر جھک گئی۔ زیوس نے پانی منگوایا۔ ہرمس اٹھا اور بھاگ کر مٹی کے پیالے میں پانی لے کر آیا۔ زیوس نے زخموں کو پہلے دھو کر خوب صاف کیا، پھر روئی سے اچھی طرح زخم خشک کرنے کے بعد اس نے مرہم لگائی اور کس کر پٹی باندھ دی۔ ارتمیس احمد کے سامنے آئی اور اپنے کندھے پر رکھے ہوئے کپڑے احمد کی گود میں رکھتے ہوئے کہا، آپ ساتھ والے کمرے میں جا کر کپڑے بدل لیں، پھر آ کر کھانا کھائیں۔ احمد نے پہلی بار غور سے ارتمیس کی طرف دیکھا۔ وہ یونانی دیوی وینس کی طرح حسین اور دلکش تھی، جیسے جھیل میں اترا ہوا کوئی ستارہ، جیسے بے قرار سمندر میں پگھلی ہوئی کوئی چاندنی، جیسے آسمان کی جمی پر چاند کا جھومر۔ احمد اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس کی آبشاروں کی نغمگی اور کسی آبجو کی گنگناہٹ جیسی آواز ابھی تک اس کے کانوں میں رس گھول رہی تھی۔
احمد ابھی تک ارتمیس کے حسن و دلکشی کے طلسم اور اس کی حدی خواں کی حلاوت اور مغنی کی نوا جیسی آواز کے سحر میں کھویا ہوا تھا کہ ارتمیس کی اجنبیت کی دیواریں توڑتی ہوئی آواز پھر اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ آپ کہاں کھو گئے؟ احمد فوراً سنبھل گیا اور کپڑے لے کر دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس لوٹا۔ ارتمیس نے اس کے سامنے کھانے کے برتن لگا دیے اور وہ آگ کے پاس بیٹھ کر چپ چاپ کھانا کھا رہا تھا۔ احمد جب کھانا کھا چکا اور ارتمیس برتن اٹھانے لگی تو احمد نے پوچھا، میں اپنے ساتھ جو گھوڑا لایا ہوں اس کی زین سے میں نے اپنا تعاقب کرنے والے سپاہیوں کو ختم کر کے ان کے گھوڑوں کی خرجینیں بھی باندھ دی تھیں۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ان میں کیا ہے، تاکہ ارتمیس نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، میں وہ خرجینیں اتار کر ساتھ والے کمرے میں رکھائی ہوں، برتن رکھ کر میں وہ اٹھا لاتی ہوں۔ ارتمیس برتن رکھ کر لوٹی تو اسے 3 خرجینیں اٹھا رکھی تھیں۔ احمد ان سے سامان نکال کر باہر رکھنے لگا۔ ان میں رومن سپاہیوں کے فالتو کپڑے، کھانے کا سامان اور جنگ میں ہاتھ لگنے والے سنہری سکوں کی تھیلیاں تھیں۔ احمد نے سارا سامان زیوس کی طرف ہٹاتے ہوئے کہا، یہ سب آپ سنبھال لیں اور اپنے کام میں لائیں۔ زیوس نے ہمدردی سے کہا، یہ تم اپنے پاس رکھو، اس وقت تم زیادہ ضرورت مند ہو۔ احمد نے کہا، مجھے اگر کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو آپ سے مانگ لوں گا۔ زیوس نے بات کا رخ بدلتے ہوئے کہا، اب تمہارا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ احمد کہہ رہا تھا، میں پہلے اپنے 9 ساتھیوں کی رہائی کا سامان کروں گا جو اس وقت دشمن کی قید میں ہیں۔ میں نے ظلم کی بھٹی میں چھوڑ کر اکیلا فرار نہیں ہونا چاہتا۔ میرے رب نے مجھے توفیق دی تو میں انہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ ان میں سے 2 میرے ہراول دستوں کے اور باقی کلب اور میمنہ کے سپاہی ہیں۔ میں کل رات کرتاجنہ شہر میں داخل ہو کر ان کا پتہ کروں گا اور ان کی رہائی کے لیے کچھ کرنے کی کوشش کروں گا۔ زیوس نے بیچ میں بولتے ہوئے کہا، اگر تم انہیں رہائی دلانے میں کامیاب ہوگے تو تم فی الفور تو انہیں ساتھ لے کر یہاں سے بھاگ نہ سکو گے۔ اس طرح دشمن تعاقب کر کے تم پر قابو پا لے گا۔ اس کے لیے کوئی محفوظ ٹھکانہ چاہیے جہاں اپنے سپاہیوں کے ساتھ چند روز چھپ کر تم گزار سکو، اور جب تمہاری تلاش کا سلسلہ مدھم پڑ جائے تو تم اپنے اس ٹھکانے سے اپنی منزل کی طرف بھاگنے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ ہرمس نے فوراً درمیان میں بولتے ہوئے کہا، ایسا ایک ٹھکانہ میرے ذہن میں ہے جس کوہستان پر میں اپنا ریوڑ چڑھاتا ہوں۔ وہاں 3-4 ایسی غاریں ہیں جن کا منہ بالکل تنگ ہے اور صرف ایک آدمی اس کے اندر داخل ہو سکتا ہے، لیکن اندر سے وہ کافی کھلی ہیں اور بیک وقت کئی آدمی اس میں ٹھہر سکتے ہیں۔ آپ اپنے ساتھیوں کو ان غاروں کے اندر ٹھہرائیے، جب دشمن کی طرف سے خطرہ نہ رہے تو پھر وہاں سے بھاگ جائیے۔ احمد نے تحسین آمیز نگاہوں سے ہرمس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تمہاری تجویز درست ہے، اگر میں اپنے ساتھیوں کو رہا کرانے میں کامیاب ہو گیا تو ایسا ہی کروں گا۔ احمد نے ذرا رک کر کہا، میرے ذمہ اس کے علاوہ 2 اور کام بھی ہیں۔ ایک تو بستی سے لے کر صحرا تک اس گھوڑے اور اونٹ کے قدموں کے نشانات مٹانے ہیں جنہیں میں اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں۔ ان کی مدد سے دشمن مجھے تلاش کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ صحرا کے اندر یہ نشانات ہوا سے آپ ہی آپ مٹ جائیں گے۔ ہرمس نے پھر کہا، آپ فکر مت کریں، میں کل اپنے ریوڑ کو صحرا تک لے جانے کے بعد دائیں طرف مڑ کر کوہستانوں پر چلنے کے لیے چھوڑ دوں گا۔ اس طرح یہ نشانات خود بخود ہی مٹ جائیں گے۔ احمد نے پھر کہا، میں یہ اونٹ اور گھوڑا بھی بیچ ڈالنا چاہتا ہوں، ان کی پہچان سے بھی میرے پکڑے جانے کا خطرہ ہے۔ زیوس نے فوراً کہا، میں صبح سویرے ہی گھوڑے اور اونٹ کو کرتاجنہ شہر لے جاؤں گا اور انہیں بیچ آؤں گا۔ اس کے علاوہ میں کرتاجنہ کے لشکر کی آمد اور اس کے پڑاؤ کے متعلق بھی معلومات فراہم کر کے آؤں گا۔ ارتمیس اب تک ان تینوں کی باتیں خاموشی سے سن رہی تھی۔ شاید اس نے بھی اپنی موجودگی کا احساس دلانا چاہا، اس لیے اس نے احمد کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، اغوا ہونے سے اب تک کیا آپ کی ملاقات اپنے ماں باپ سے نہیں ہوئی؟ احمد کی گردن جھک گئی۔ ارتمیس، زیوس اور ہرمس اسے غور، ہمدردی اور پیار سے دیکھ رہے تھے۔ احمد چند ثانیوں تک گردن جھکائے خاموش رہا، پھر اس نے ارتمیس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں ابھی تک ان سے نہیں مل سکا ہوں، نہ جانے وہ کہاں ہیں، خبر نہیں کس حال میں ہوں گے۔ اب تو میرے دونوں چھوٹے بھائی بھی جوان ہو چکے ہوں گے، کاش میں انہیں مل سکتا، کاش میں اپنے ماں باپ کی خدمت کر سکتا۔ احمد غمزدہ ہو گیا اور اس کی گردن دوبارہ جھک گئی۔ ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے مجروح اور شکستہ سی آواز میں ارتمیس نے پھر پوچھا، اگر آپ کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے تو پھر یہاں سے نکلنے کے بعد آپ کہاں جائیں گے؟ احمد نے اس بار اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے کہا، مجھے اب کسی ٹھکانے کی ضرورت نہیں، یہاں سے نکلنے کے بعد میں سیدھا خلیفہ عبد الملک بن مروان کا رخ کروں گا۔ امید ہے کہ اسے افریقہ پر لشکر کشی پر آمادہ کر کے یہاں مسلمانوں کا وقار بحال کرنے کی کامیاب ہو جاؤں۔ ابھی میرے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ میں اپنا ذاتی ٹھکانہ اور گھر بنانے کے متعلق سوچوں۔ زیوس نے اپنی جگہ پر سے اٹھتے ہوئے کہا، فجر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، آؤ نماز پڑھ لیں،
پھر احمد کو آرام کرنے دیں۔ سب نے اٹھ کر فجر کی نماز ادا کی۔ حضرت میس نے آتش دان کے پاس ہی چٹائی پر تشک ڈال کر احمد کے لیے بستر لگا دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس گرم، آرام دہ اور نرم بستر میں گہری نیند سو رہا تھا۔ احمد کو کچھ خبر نہ تھی وہ کب تک سویا رہا۔ وہ اس وقت اٹھا جب کوئی اس کا پاؤں پکڑ کر ہلا رہا تھا۔ آنکھیں ملتا ہوا جب وہ اٹھا تو اس نے دیکھا کہ حسین و نوخیز حضرت میس اس کے سامنے کھڑی مسکرا رہی تھی اور اسی نے اس کا پاؤں پکڑ کر ہلایا تھا۔ احمد نے بستر سے نکلتے ہوئے کہا، کیا وقت ہوا ہوگا؟ میں کتنی دیر سویا ہوں؟ حضرت میس نے ایک ہلکا سا کہکہا لگایا، بالکل یوں جیسے برسات کی رات میں کسی کوئل کی آواز گونجی ہو۔ اسی لمحے اس کے عارض پر اس کی جوانی کا نکھار کسی گلے احمر جیسا ہو گیا تھا۔ احمد نے پریشان ہو کر پوچھا، حضرت میس تم ہنس کیوں رہی ہو؟ حضرت میس نے اپنی امرت برساتی آواز میں کہا، آپ بدحواس کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ کیوں پوچھتے ہیں؟ میں کتنی دیر سویا ہوں؟ اس وقت تو شام ہو رہی ہے، بابا کرتاجنا سے لوٹ آئے ہیں، ہرمز بھی دن بھر کوہستانوں میں اپنا ریوڑ چلا کر واپس آ چکا ہے۔ احمد بستر سے نکلتا ہوا بولا، میں نے کچھ زیادہ ہی نیند لے لی ہے۔ دراصل زندگی میں پہلی بار ایسے نرم بستر میں سکون کی نیند سونے کا موقع ملا ہے۔ حضرت میس کچھ کہنا ہی چاہتی تھی کہ زیوس اور ہرمس اندر داخل ہوئے۔ زیوس نے کہا، احمد میں تمہارا گھوڑا اور اونٹ بیچ آیا ہوں، اچھی رقم مل گئی ہے۔ احمد نے سر پر امامہ درست کرتے ہوئے کہا، رقم اپنے پاس ہی رکھیں، جس وقت مجھے ضرورت ہوگی میں آپ سے مانگ لوں گا۔ زیوس نے پھر کہا، کرتاجنا کا لشکر لوٹ آیا ہے، میں اسے خود دیکھ کر آیا ہوں، اسے بندرگاہ کے قریب کھلے میدانوں میں پڑاؤ کر رکھا ہے۔ ہاں سنو، مسلمان جنگی قیدیوں کو بندرگاہ کے قریب اس کھلے میدان کی عمارتوں میں منتقل کر دیا گیا ہے، جہاں لشکر میں شامل ہونے والے نئے سپاہیوں کو تربیت دی جاتی ہے۔ شام ہو گئی ہے، آؤ مغرب کی نماز پڑھ لیں، پھر کوئی لائحہ عمل مرتب کریں گے۔ سب نے وضو کیا، پھر وہ اس کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر کے مغرب کی نماز ادا کر رہے تھے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔